اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 اکتوبر 2021 تمام ساتھیوں کو سلام۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس میسج کو شیئر کر دیں تمام سرکاری ملازمین۔ یہ میسج آج کا آپ کے پاس امانت ہے، اور ہر صورت میں اس میسج کو آپ شیئر کریں تاکہ دیگر ساتھیوں تک بھی پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے ایک ہم نے پروٹیسٹ جو ہے، ایک کمپین ہم نے سٹارٹ کی، ایک تحریک تھی۔ تقریباً 1.5 سال اس تحریک کو ہمارا چلا، اور 10 فروری کو بالآخر گورنمنٹ کی ڈیلنگ ٹیکٹکس تھی، اور ہمیں ایک اسٹرانگ قسم کا پروٹیسٹ کرنا پڑا۔ اور امیڈیٹ ریلیف، میں واضح کرتا چلوں، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے، یہ ایک امیڈیٹ ریلیف ہم لوگ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جو ہمارا بیسک پرنسپل مطالبہ تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، اور وہ مطالبہ تھا تنخواہوں میں اور پے سکیلز کے اندر جو تفریق ہے، سیم پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے سیم جاب ڈسکرپشنز کے ساتھ جو سیکریٹریٹ انسٹرکشنز کے اندر ہے، رول آف بزنس کے اندر ہے، جو ایک جاب ڈسکرپشن دی گئی ہے ہمارے نائب قاصد کو، اسٹینو کو، یو ڈی سی کو، ایل ڈی سی کو، اور جتنے بھی ایکس کیڈرز ہیں تمام پاکستان میں جہاں جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، صوبوں میں ہوں یا وفاق کے اندر ہوں، ان کو ایک جاب ڈسکرپشن دی ہوئی ہے۔ اس جاب ڈسکرپشن پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں، اور ڈیوٹی آورز بھی سیم ہے۔ ایک جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ جی ان کے ڈیوٹی آورز کچھ دفاتر کے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی ان کے کچھ جاب ڈسکرپشنز ہیں، تو اس کے لیے ان کو لیٹ سٹنگ، جسے کنوینس الاؤنس کہا جاتا ہے، وہ ملتی ہے، اور ڈرائیورز وغیرہ بھی جو ہیں وہ بھی اس کو کلیم کرتے ہیں۔ تو یہ جسٹیفیکیشن دے کے بہت سے اداروں کو جو ایکسٹرا مرات دی ہوئی تھی، اس کے خلاف یہ کمپین چلی۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی تشکیل ہوئی تھی 14 اپریل 2020 کو، جس نے اپنی سفارشات دینی تھی 14 اکتوبر 2020 کو۔ اس کو بھی 1 سال سے اوپر کا وقت گزر چکا۔ میں واضح کرتا چلوں، وفاق اور صوبوں کی تنخواہوں میں جو تفریق تھی، اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے، اور پینشن کے حوالے سے جو پینشن کا بل تھا، اس کو کس طرح سے منیمائز کیا جا سکتا ہے، کیا اس کے اوپر پالیسی لے کے آنی ہے، اس کے اوپر پے اینڈ پینشن کمیشن جو ہے تشکیل دیا گیا تھا، جس کی سفارشات پچھلے اکتوبر میں آنی تھی۔ واجد رانا صاحب اس کے پہلے چیئرمین لگائے گئے، جن کو ہٹایا گیا، بلکہ انہوں نے خود ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد میڈم نرگس سیٹھی کو پے اینڈ پینشن کمیشن کا جو ہے چیئر پرسن لگایا گیا، اور انہوں نے بھی یہ تقریباً 15 سے 20 دن ہوئے ہیں ریزائن کر دیا ہے۔ یعنی کہ غریب سرکاری ملازمین کے لیے جب بھی کوئی ریلیف کی بات آئے تو ایک کمیشن بنا دیا جاتا ہے، اور اس کمیشن کی بھی رپورٹ آنی ہے، تو تب اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے۔ جو چیئر پرسن ہے یا چیئرمین ہے، ان کو ریسٹرکشنز اس طرح کی ان کے اوپر لگائی جاتی ہیں، یا آپ کیا اس کے اوپر کہہ لیں کہ ان کو کام صحیح طرح سے نہیں کرنا دیا جاتا، کہ 2 جو ہیڈ لگائے گئے انہوں نے ریزائن کر دیا۔ مگر واضح طور پہ جو پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن تھی اس بجٹ کے حوالے سے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ 15 سے 20% جو ہے تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے ہے، جو کہ صرف 10% تھا۔ اپ گریڈیشن، پینشن اور صوبوں کے حوالے سے خاص طور کے اوپر میں بتاتا چلوں، صوبائی ملازمین کو بہت گلہ اور شکوہ رہتا ہے کہ صوبوں کا نام نہیں لیا جاتا، صوبوں کی آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ پنجاب کے 7,21,000 اور غالباً 6 سے 7 لاکھ کے پی کے ملازمین ہیں۔ 1.5 سے 2 درجن لیڈرشپ اور عہدے داران 150 سے 200 یا 250 کے قریب ہوں گے، اور جو ایکٹیو فالو ورکرز ہیں پنجاب کی اگر میں بات کروں تو جو پروٹیسٹ کے اندر یا دیگر معاملات میں نکل آتے ہیں،
یا جو ہم نے دیکھا میکسیمم 5 سے 10,000، اور کے پی کے کی بھی اگر یہی بات کی جائے 14 اکتوبر کو ایک اچھی خاصی اسٹرینتھ تھی جو پینشن کے حوالے سے ساتھی آئے تھے، مگر پروٹیسٹ کی کال اگر قائدین دیں تو اس میں بھی 5، 10، 15، 20 یا 25,000 کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. یعنی کہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس وفاق کے 3,50,000 ملازمین نے لیا، گھروں میں بیٹھ کے لیا میجورٹی نے، اور اسی طرح صوبوں میں جو ریلیف ملا ہے رننگ بیسک پے کے اوپر نہیں ملا ہے، انیشل بیسک پے کے اوپر ملا ہے. اور اس ویڈیو میسج سے میرا ایک پیغام ہے تمام ملازمین کے لیے بھی اور قائدین کے لیے بھی کہ جو ایک ایگریمنٹ کیا تھا، ایک تحریک، ایک طاقت بن کے آپ ابھرے، اور پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ تھا، اگر اس کو کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، جس میں وفاقی سیکٹریٹ مکمل طور پہ اسلام آباد کے ساتھیوں نے، وفاقی سیکٹریٹ کے ساتھیوں نے بند کر رکھا تھا. ڈیفینیٹلی صوبوں کی ایکسیس وہاں پہ نہیں تھی. ڈی چوک پہ صوبوں کے ساتھیوں کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا. تاریخی آنسو گیس وہاں پہ چلی. کشمیر ہائی وے اسلام آباد ایئرپورٹ مکمل طور کے اوپر بند تھا. اور یہ سب کچھ ہوا اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کی وجہ سے. مگر ہمارا المیہ معذرت کے ساتھ کہ جتنے ساتھیوں کو میں اکٹھا کیا، جو بھی ایفرٹس تھی جو کہ کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، ان کو ہم نے اکٹھا کیا. مگر اس پروٹیسٹ کے بعد اپنی اپنی دکانداری کہوں یا اپنی یونینز ایسوسیشنز کو لے کے ایک عجیب قسم کی مار دھاڑ مسلسل چلتی آ رہی ہے، اور اس کا ڈیفینیٹلی نقصان پورے پاکستان کے ملازمین کو جا رہا ہے. دس از دا ٹائم. اگر ابھی بھی آواز نہیں اٹھائی، صوبائی قائدین نہیں جاگے، بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کہ پچھلے 1 سال کی یہ کمپین تھی، کسی بھی صوبائی تنظیم یا وفاقی تنظیم کے اندر میں نے مداخلت نہیں کی. مداخلت کا مطلب کہ جو قائدین، جو لیڈران جہاں جہاں پہ تھے اپنے اداروں کے اندر، ہم نے ان اداروں کے ملازمین تک ڈائریکٹ ایکسیس نہیں کی، اس کے اندر مداخلت نہیں کی، ان کو نہیں کہا کہ آپ ایسے کریں. ہم نے جو بھی میسج دیا ہے ان قائدین کے توسط سے بھیجا ہے. اور دوبارہ سے اگر سنجیدگی کا یہ مظاہرہ نہیں کریں گے تو معذرت کے ساتھ بے شک مجھے پورا پاکستان پھرنا پڑے، میں ایک ایک شہر میں جاؤں گا، ایک ایک صوبے میں جاؤں گا. اگر یہ قائدین سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، اپنے ملازمین کو اعتماد میں نہیں لیتے، جو اپنا ان کا آپ یہ کہنے کمیونٹی ہے، مثال کے طور پہ کلرک ایسوسیشنز ہے، کمپیوٹر ایسوسیشن ہے، ٹیکنیکل کے ہیں، ٹیچرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، ہماری لیڈیز ہیلتھ ورکرز ہیں. میڈم رخسانہ بہت اچھی طرح سے اپنی کمیونٹی کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، ان کی آواز بھی اٹھا رہی ہیں. ان کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، ادروائز ایک ایک تنظیم میں جو ایکٹیو لوگ ہیں، لائک مائنڈڈ پیپل ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو اکٹھا کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی. وفاق کا ایک دفعہ پھر سے میں میسج کنوے کر رہا ہوں، جتنی بھی یونینز ایسوسیشنز ہیں جو ہمارے ساتھ آن بورڈ نہیں تھیں، آپ تمام ملازمین کو اس میسج کو شیئر کریں. اگلے اتوار کو، ایک اتوار تو آج ہے، اگلے اتوار کو انشاءاللہ تعالی ہم وفاق کی میٹنگ بلا رہے ہیں، اور اس اتوار کے بعد جو اگلا اتوار ہے ہم تمام صوبوں کو اعتماد میں لے کے گرینڈ پروٹیسٹ نہیں ہوگا، پروٹیسٹ بہت ہو چکے، یہ ایک دفعہ پھر سے دھرنا ہوگا. میں بڑا کلیئر کٹ آپ کو بتاتا چلوں، کوئی ایکسٹرا ڈیمانڈ ہم لوگ نہیں کر رہے. یہ وہی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو 10 فروری کو ہم نے رکھا تھا. ڈیمانڈز بہت زیادہ تھی، مگر جس کے اوپر ایگریمنٹ کی میں بات کروں گا کہ جو ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے ہمیں ایک دفعہ پھر سے نکلنا پڑے گا. جتنی بھی یونینز ایسوسیشنز ہیں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم کے اوپر جو گروپس بھی بن چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ساروں کو آن بورڈ کریں گے دوبارہ سے، کسی بھی ساتھی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے. اور میں امید کرتا ہوں
کہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تنگ نظری کو ختم کرتے ہوئے تمام ساتھیوں کو اکٹھا لے کے صوبائی قائدین بھی چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مرکز کے اندر ایک دفعہ پھر سے اس ہفتے وفاق کی میٹنگ، اس سے اگلے ہفتے پورے پاکستان بھر سے جتنی بھی یونینز ایسوسی ایشنز جو پہلے آن بورڈ تھیں اور جو آن بورڈ نہیں تھے، کچھ ساتھی ہمارے مختلف ڈیٹس کے اوپر تھے، ان کے لیے بھی میسج ہے، ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ ان کو آن بورڈ کریں، اس میٹنگ میں لے کے آئیں۔ ایک بڑا واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی الائنس فیڈریشن اگر یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کے پاس بہت سٹرینتھ ہے، وہ زیادہ طاقتور ہیں، انہیں لیڈ کرنا چاہیے، تو آئیں اپنی سٹرینتھ کو دکھائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم تمام میرے سمیت سٹرینتھ دکھانی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 5، 10 یا 15 بندے آئیں اور کہیں کہ جی پورا پاکستان کو اب ہم لیڈ کریں گے۔ آپ ایک سٹرینتھ کو دکھائیں اور آئیں اور آ کے لیڈ کریں۔ بصورت دیگر ملازمین کی خاطر آپ کو آنا پڑے گا، نہیں آئیں گے تو ان ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر آپ کے قائدین نہیں آتے تو ان سے یہ سوال لازمی کریں کہ ایک کولیکٹیو کاز ہے، اس کے لیے کیوں نہیں نکل رہے۔ وفاق کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے میں بھی وہ لیٹر میرے پاس موجود ہے، میں شیئر کر دیتا ہوں۔ کل میٹنگ ہونے کے لیے جا رہی ہے 2:30 بجے، جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، لا اینڈ جسٹس اور فائنینس ڈویژن شامل ہوں گے، مگر واضح کرتا چلوں کہ بدنیتی اس کے اندر شامل ہے میری ذاتی رائے کے مطابق فائنینس ڈویژن کی، اینڈ رائٹ ناؤ شولڈر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ لا اینڈ جسٹس کا اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا۔ یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اپ گریڈیشن کے حوالے سے، اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ہم وفاق کی وزراء کے ساتھ رابطے میں ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب ذرا انگیج تھے، بہت زیادہ بزی تھے، ان سے ٹائم نہیں لے پا رہے تھے ہم لوگ۔ ایکسپیکٹڈ ہے اگلے ہفتے میٹنگ وزراء کے ساتھ، مگر ایک بڑا کلیئر کٹ میسج میں آپ ساتھیوں کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو شیئر کریں۔ میٹنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ہم اپنا لائے عمل دے کے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی چلیں گے، اور ہر صورت میں اپنے ملازمین کا، خاص طور پہ پاکستان بھر کے جو کلاس 4 ملازمین ہیں، پہلی دفعہ کے پی کے اندر 2 سٹیپ ان کو اپ گریڈ کیا گیا، وفاق اس کا انیشیٹو لے رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وفاق میں ہمارے کلاس 4 کے ساتھی جیسے ہی اپ گریڈ ہوں گے تو باقی صوبوں میں جہاں پہ نہیں ہوئے انشاءاللہ تعالی آٹومیٹکلی آپ لوگ ہوں گے۔ تو اپنی تیاری رکھیں، ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنی تیاری رکھیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی ہم پورے اسلام آباد کی وفاق کی جتنی بھی یونینز ایسوسی ایشنز ہیں ان کو ہم آن بورڈ کر رہے ہیں، اور اس سے اگلا ہفتہ جو ہے، اس سے اگلے ہفتے پورے پاکستان کی یونینز ایسوسی ایشنز کو بلا کے ایک لائے عمل تیار کیا جائے گا۔ جو ساتھی ساتھ چلنا چاہتا ہے خلوص نیت سے چلیں، جو نہیں چلنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہے، بٹ ڈیفینیٹلی جہاں جہاں پہ ملازمین ہیں، اگر قائدین اپنا قدم آگے نہیں بڑھائیں گے تو پھر میں ذاتی طور پہ وہاں پہ پہنچوں گا، ملازمین کو اعتماد میں لوں گا، بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ان کو تمام سچویشن بتائی جائے گی، اور اگلا لائے عمل ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک دفعہ پھر اس میسج کو شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔